نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ علم الصرف میں ہمارا یہ دوسرا سبق ہے۔ آج کے سبق میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے علم الصرف کی تعریف۔ علم کے معنی ہے جاننا، سمجھنا، اور صرف کے معنی ہے گمانا، پھرانا، چلانا یا بیان کرنا۔ یہ علم اور صرف کے لغوی معنی ہیں۔ اصطلاح کے اندر علم الصرف ایسے علم کا نام ہے جس میں صیغوں کی گردانیں، ان کی پہچان، ایک صیغے سے دوسرے صیغے بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ صیغہ حروف کو ترتیب دینے کا نام ہے۔ حروف کو ترتیب دے کر اس کی جو شکل ہمارے سامنے آتی ہے اس کو صیغہ کہتے ہیں۔ جیسے نون صاد را، اس کو ہم نے ملایا نصارہ بنایا تو یہ ایک صیغہ ہے۔ ضاد را با، اس کو ہم نے ملایا ضربا تو یہ ایک صیغہ بن گیا۔ تو علم الصرف ایسے علم کا نام ہے کہ جس میں صیغوں کی گردانیں کی جاتی ہیں اور صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ مثلا ماضی کے صیغے ہیں، مضارع کے ہیں، امر کے، نہی کے، تو یہ کیسے بنتے ہیں اس کا پتہ علم الصرف سے چلتا ہے۔ علم الصرف کا جو موضوع ہے، موضوع کہا جاتا ہے اس چیز کو جس علم کے اندر، فن کے اندر اس سے بحث کی جاتی ہے۔ مثلا میڈیکل سائنس اگر کوئی کہے کہ بھئی علم طب کا موضوع کیا ہے، تو کہیں گے علم طب کا موضوع انسانی بدن ہے۔ وہ انسانی بدن کے بارے میں، بیماریوں کے بارے میں، صحت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو علم الصرف کا موضوع افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ ہیں۔ افعال فعل کی جمع ہے، متصرفہ جیسے ہم نے پڑھ لیا پھرنے والی، یعنی ایسے افعال جو پھر جاتے ہیں۔ ایک فعل، اس سے بہت سارے آگے افعال بنتے ہیں، ایسے افعال جن کی گردانیں کی جاتی ہیں۔ اور وہ اسماء جو متمکنہ ہیں، متمکنہ کے آگے لکھا ہوا ہے معربہ، یعنی جن کے آخر میں مختلف اعراب آتے ہیں، زبر، زیر، پیش وغیرہ۔ تو ایسے اسم جس کے آخر میں مختلف اعراب آتے ہیں یا وہ فعل جن سے گردانیں ہوتی ہیں، وہ علم الصرف کا موضوع ہے۔ علم الصرف کا موضوع وہ افعال جن کی گردانیں ہوتی ہیں، ایسے افعال جس سے گردان ہوگی ماضی، مضارع، امر، نہی کی، یا وہ اسم جن کے آخر میں اعراب بدلتا رہتا ہے، حرکت جو ہے زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش آتے رہتے ہیں۔ تو ایسے اسماء سے اس علم کے اندر گفتگو کی جاتی ہے۔ اس علم کی غرض و غایت کیا ہے؟ غرض و غایت کا معنی اس علم کا نتیجہ کیا ہوگا، اس علم کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو علم الصرف کی غرض و غایت یہ ہے کہ کلمات کے اندر جو حروف اصلیہ ہیں ان کی پہچان اور جو زائد حروف ہیں ان کی پہچان۔ ہر کلمے کے اندر ہم اصلی حروف کو پہچان سکیں اور جو زائد حروف ہیں ان کی پہچان ہو۔ عربی کلمات اور صیغوں میں غلطی سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ تو اس علم کا فائدہ یہ ہوگا کہ عربی کلمات کے حروف اصلی اور حروف زائد، یہ انشاءاللہ بعد میں آئیں گے، حروف اصلی کسے کہتے ہیں اور زائد کسے کہتے ہیں، ان کی پہچان، عربی کلمات اور صیغوں میں غلطی سے بچنا، یہ اس علم کی غرض و غایت ہے۔ اس علم کا واضح اول، واضح کے معنی ہے سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھنے والا، اس علم کو ایجاد کرنے والا، اس علم کے جو قوانین ہیں، اصول ہیں، ان کو وضع کرنے والا۔ تو واضح کے معنی بنیاد رکھنے والا، علم الصرف کی بنیاد رکھنے والا شخص مشہور قول کے مطابق معاذ ابن مسلم الحرہ ہے۔ یہ شخص ہے معاذ ابن مسلم الحرہ جس نے علم الصرف کی بنیاد رکھی ہے، یہ مشہور قول ہے۔ اب چند ابتدائی اہم جو اصطلاحات ہیں جو صرف کے اندر استعمال ہوں گی، اصطلاحات وہ کیا کیا ہیں؟ حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ متحرک اس حرف کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو، جیسے رجل، اب را یہ اس کے اوپر حرکت ہے، زبر ہے، جیم کے اوپر حرکت ہے، پیش ہے، لام کے اوپر حرکت ہے، دو پیش ہیں۔ فتحہ زبر کو کہتے ہیں، عربی میں فتحہ زبر کو کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر زبر ہو اس حرف کو مفتوح کہتے ہیں۔ جیسے ینصر، اس میں یا پر فتحہ ہے اور یا کو ہم مفتوح کہیں گے کہ یا مفتوحہ۔ کسرہ زیر کو کہتے ہیں
اور مکسور اس حرف کو کہا جاتا ہے جس کے نیچے زیر ہو، جیسے یضربو، اب را کے نیچے زیر ہے تو یہ جو زیر ہے اس کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں، اور را کو ہم کہیں گے رائے مکسورہ، رائے مکسور کہ را کے نیچے زیر ہے۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر پیش ہو ضمہ ہو اس کو مضموم کہتے ہیں، جیسے رجل، اس میں جیم پر ضمہ ہے اور جیم مضموم ہے۔ سکون حرکت کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت نہ ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، جیسے ینصرو، اب ینصرو کے اندر نون پر سکون ہے اور نون کو ہم ساکن کہیں گے کہ نون ساکن۔ تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں، اور منون اس حرف کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، یا دو زبر ہوں، دو زیر یا دو پیش ہوں، جیسے غافرن، اب غافرن کے آخر میں را پر تنوین ہے، اس را کو ہم کہیں گے را منون۔ تشدید ایک طرح کے دو حرفوں کو ملا کر پڑھنا اسے تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں، جیسے ربن، اب ربن را کے بعد دو با ہیں تو با مشدد ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے۔ حروف علت واو الف یا کو کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان کو حروف صحیحہ کہتے ہیں۔